السلام علیکم۔ خبروں پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سرخیاں۔ اسمبلی اجلاس کا دوسرا دن شور و غل کی نظر، اپوزیشن کی تحریکات التوا کو مسترد کیے جانے پر ہنگامہ۔ بجٹ کے مطالبات زر پر مبنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سفارشی رپورٹ اسمبلی میں پیش۔ آڈوانی کی عبرتناک حالت، بابری مسجد کی شہادت کا قدرتی انتقام، کلوا کرتی میں جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ کوہ مولا علی کے زائرین کے لیے بھی ریمپ کی تعمیر کا منصوبہ، مجلسی ارکان مقننہ کے ہمراہ میئر کا دورہ۔ اور مادھا پور میں داسری نارائن راؤ کی رہائش گاہ میں پولیس کی کئی گھنٹوں تک تلاشی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا دوسرا دن اپوزیشن کے شور و غل کی نظر ہو گیا۔ مختلف محکمہ جات کے بجٹ کے مطالبات زر اور گرانٹ پر مبنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی۔ اس سے پہلے منگل کو بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن تلگو دیشم ارکان نے بیارام اسٹیل فیکٹری کے قیام کے مطالبے کو لے کر احتجاج کیا، تو وہیں ٹی آر ایس نے علیحدہ تلنگانہ پر قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دونوں جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے اسپیکر این منوہر نے اجلاس کو 2 بار ملتوی کرنے کے بعد تیسری بار اجلاس کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے اجلاس کے آغاز پر اسپیکر نے تلگو دیشم کی بیارام اسٹیل فیکٹری کے معاملے پر اور ٹی آر ایس، سی پی آئی، بی جے پی اور آزاد رکن ناگم جنادھن ریڈی کی علیحدہ تلنگانہ پر قرارداد کے لیے پیش کی گئی وائی ایس آر کانگریس کی مقامی دراجات میں تحفظات کے معاملے پر اور مجلس کی برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف پیش کی گئی تحریکات التوا کو نامنظور کر دیا۔ تاہم اس کے فوری بعد اپوزیشن جماعتوں نے اپنی اپنی تحریکات التوا پر مباحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس دوران اسپیکر نے بلدی نظم و نسق کے ترمیمی بل کو پیش کیا۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان میں ہو رہے احتجاج کو دیکھتے ہوئے کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ ریاستی اسمبلی میں مختلف شعبہ جات کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں نے بجٹ تجاویز پر مشتمل اپنی اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کر دی ہے۔ تقریباً تمام ہی محکموں نے زائد فنڈز مختص کرنے کی سفارشیں کیں، جبکہ محکمہ اقلیتی بہبود کی کمیٹی نے مختص کردہ فنڈز کے بھرپور استعمال پر زور دیا۔ اقلیتی بہبود کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ اقلیتوں کے لیے مختص کردہ فنڈز کی اجرائی اور اس کے استعمال کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں تاکہ رقم غیر مستلمہ نہ رہ جائے۔ کمیٹی نے اسکالرشپ کے لیے آمدنی کی اہلیت حد کو ایس ٹی ایس سی کے خطوط پر 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دینے کی سفارش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو اسکالرشپس دی جا سکے۔ ہاسٹلز کے کرایوں پر زیادہ رقم خرچ کرنے کے بجائے نئے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے بجٹ مختص کرنے کی سفارش کی گئی اور موجودہ اسٹڈی سرکلز کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اسٹڈی سرکلز کی تعداد میں اضافے پر بھی زور دیا گیا۔ کمیٹی نے وقف جائیدادوں کی ترقی و تحفظ کے لیے علیحدہ بجٹ فراہم کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے انچارج پرنسپل سیکریٹری ریمنڈ پیٹر نے منگل کو محکمے کے تحت آنے والی خدمات کو آن لائن کیے جانے کے امور پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ شرکاء نے میرج سرٹیفکیٹس کے حصول کو آن لائن کیے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ شرکاء کا کہنا تھا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کو پہلے وقف بورڈ کی کارکردگی اور اقلیتوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل محمود علی نے کہا کہ وقف اراضیات پر جبراً قبضوں کا سلسلہ جاری ہے اور فوری اس سلسلے میں اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اردو میڈیم کی کتابیں تیلگو اکیڈمی کے تحت تیار کی جا رہی ہیں اور تعلیم کا آغاز ہونے کے مہینوں بعد بھی درسی کتب کی اشاعت کا کام جاری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اور حکومت کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ انچارج پرنسپل سیکریٹری ریمنڈ پیٹر نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے محکمے کے تحت آنے والی خدمات کو آن لائن کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مختلف اسکیموں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس سے مستحق افراد کو فائدہ ہوگا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بی جے پی کی موجودہ صورتحال اور ایل کے اڈوانی کی حالت کو عبرتناک قرار دیا ہے۔ ضلع محبوب نگر کے کلوا کرتی میں مجلس کے جلسے حالات حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بابری مسجد کا قدرتی انتقام ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نریندر مودی بھی وزیر اعظم کا خواب لیے اسی طرح در در بھٹکتے ہوئے ایسے ہی انجام کو پہنچے گا اور ملک کے سیکولر عوام اسے واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بجلی اور پانی مہنگا ہے لیکن شراب کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں اور حکومت عوام پر مسلسل اضافی بوجھ ڈالنے میں مصروف ہے۔ صدر مجلس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی سیاسی طاقت میں اضافے کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ یہی سب سے موزوں وقت ہے۔ آج اللہ یہ بتا رہا ہے نوجوانوں، قدرت ہم سے کہہ رہی ہے کہ جن ظالموں نے اللہ کے گھر کو شہید کیا اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص نے بابری مسجد کی شہادت کے لیے رتھ یاترا نکالی آج وہ خود بے بس اور ایسا بد نصیب اور ایسی بے عزتی اس کے قسمت میں آئی کہ آج اسی نے اپنی جماعت کے بڑے بڑے عہدوں سے اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو معلوم ہوا میرے نوجوانوں کہ جو دنیا کی بڑے بڑی طاقتیں جن کے پاس ہیں، چاہے وہ مسجد اقصی میں یا فلسطین کی مبارک سرزمین پر ہمارا خون بہا رہے ہیں، یاد رکھو تم آج ہمارا خون بہا رہے ہو، اگر آج تم ہمارے مساجد کو شہید کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم کو تمہاری اسی دنیا میں تم کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اڈوانی کو ذلت اور رسوائی مل رہی ہے کہ جو جماعت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا، جس جماعت کے لیے اس نے محنت کی، کیا کیا نہیں کیا، آج اسی جماعت نے اس کو رسوا کر دیا۔ آج اسی جماعت نے اڈوانی کے اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے جن اصولوں پر اس جماعت کو قائم کیا تھا آج ان اصولوں سے میری جماعت منحرف ہو گئی، اسی لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ عزیزان ملت، یہ استعفیٰ نہیں ہے بلکہ یہ ذلت ہے اور رسوائی ہے اس شخص کے لیے جس کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ آج خدا کی قدرت ہم کو بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ لوگوں نے مسجد کو تو شہید کیا، اقتدار حاصل کیا، منسٹر بن گئے، ان کی جماعت کو بھی طاقت ملی، مگر آج اتنی بڑی رسوائی، اتنی بڑی بے عزتی اڈوانی کو مل رہی ہے کہ اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے اس طرح سے رسوا کیا جائے گا۔ آج اسی کی جماعت نے اس کو مکھی کی طرح، گندگی کی طرح نکال کر پھینک دیا اور یہ بتلا دیا کہ تمہاری ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر ہم ان تمام لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ تم نے اڈوانی کا انتخاب کیا تھا، اس کے کیا ملا، اس کو ذلت اور رسوائی ملی۔ آج تم دوبارہ اس شخص کو ذمہ داری دے رہے ہو جس کے زیر قیادت گجرات کی سرزمین پر ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی، جس گجرات میں آج بھی احسان جعفری کی 70 سالہ بیوہ احسان جعفری کے انصاف کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اس گجرات کی سرزمین جہاں پر عشرت جہاں اور معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نام لے کر ان کا قتل کر دیا گیا، آج عشرت جہاں کی ماں اپنی بیٹی کی انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ وہی سرزمین جہاں پر سہراب الدین شیخ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، یقیناً وہاں پر اس کی بیوی جس کو گولی مار کر اس کے جسم کو جلا دیا گیا، آج بلقیس بانو اپنے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ آج اسی شخص کو جس جگہ پر جس ریاست میں 3500 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہ شخص جس کی ناک کے نیچے قتل ہوا، آج بی جے پی اس کو ذمہ داری دیتی ہے۔ تو تم نے ذمہ داری دی، میرا یقین مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ نریندر مودی بھی ذلت
ذلت اور رسوائی اس کے قسمت میں آئے گی. یہ ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا. آج یہ لوگ ہندوستان کو نہیں سمجھ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ ان لوگوں کو اقتدار مل سکتا ہے جو معصوم لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیے, جن کی قیادت میں انہی کی حکومتوں میں ہمارے مساجد کو شہید کیا گیا, ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آج اگر بی جے پی آر ایس ایس یہ سمجھ رہی ہے کہ نریندر مودی کو سامنے رکھ کے کچھ حاصل کریں گے, ارے نہیں, جب اڈوانی جس نے تمہاری جماعت بنائی وہ ذلیل اور رسوا ہوا تو مودی کہاں کون سی کھیت کی مولی ہے. مجھے ہندوستان کی عوام کی سیکولرزم پر پورا بھروسہ ہے. یقیناً ہندوستان کی عوام کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ہندوتوا کے راستے کو اپنائیں گے یا سیکولرزم کے راستے کو اپنائیں گے. یہ ملک کا قیام اگر کیا گیا تو سیکولرزم کے ایتھوس کے اوپر کیا گیا. اگر یہ ملک کی عوام مودی کا ساتھ دے گی تو یقیناً یہ ملک کے لیے بڑی بد نصیبی کا دن ہوگا. ہم کو پوری امید ہے کہ ہندوستان کی عوام ایسے شخص کا ساتھ نہیں دے گی, ایسی جماعت کا ساتھ نہیں دے گی جو سیکولرزم پر یقین نہیں کرتی. آپ بتائیے عزیز دوستو, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بی جے پی اور مودی کی مخالفت کیوں کرتے؟ میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ احسان جعفری کا قتل عام ہوا. میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کی عصمت ریزی کی گئی. میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ یہی مودی کی کیبنٹ میں وہ ایک خاتون مادھو کوڈنانی ایک منسٹر تھی جس کو وہاں کی عدالت نے 10 سال کی قید سنائی. ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ آندھرا پردیش کے ایسے 19 لوگ 7 8 سال سابرمتی جیل میں رہے اور اس کے بعد وہاں کی عدالت نے ان کو معصوم قرار دیا, مگر ان کی زندگی خراب ہو گئی, تباہ ہو گئی. ان نوجوانوں نے اپنی زندگی کے قیمتی 7 سال کو کھویا. ارے ہماری مخالفت ملک کو بچانے کے لیے, ہماری مخالفت سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے. ہم کوئی مودی وودی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ایسے 56 آئے اور چلے گئے, ہمارا کچھ نہیں کر سکے. مگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ہم ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیکولر حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ہماری مخالفت کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ویسا. ارے ہم روکنا چاہتے ہیں, ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ارے ہم بی جے پی کو آر ایس ایس کو روکنا چاہتے ہیں, مگر ہماری ریاست میں کانگریس کی حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے, ہمارے کو روکنا چاہتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کو روکنا چاہتے ہیں, 8 سال پرانے مقدموں میں لکھ جا کر جیل میں ڈالتے, اور پھر اگر ہم کچھ بولے تو ہندوستان سے غداری کا الزام, ہم کچھ بولیں گے تو ہماری قسمت میں جیل, اور بی جے پی آر ایس ایس والوں کی قسمت میں کوئی نہیں, پھول کا ہار یا پھر منہ میں گلاب جامن. آخر ہم کیا کیے؟ ارے ہم تو لڑ رہے ہیں نا, ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے اوپر, ہماری جدوجہد کے اوپر شک کرنے کا آپ کو کیا اختیار؟ جتنی محبت ہندوستان سے کسی اور کو ہوتی ہے, اس سے زیادہ محبت مجھے وطن سے ہے. اس وطن کو آزاد ہم نے سب سے پہلے اپنے خون سے کیا. اگر آج بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنی تقاریر میں جے ہند کا نعرہ دیتے تو بتاؤ, وہ جے ہند کا نعرہ کوئی سنگھ پریوار کے لوگوں نے نہیں نکالا تھا, وہ جے ہند کا نعرہ کوئی کانگریس پارٹی نے نہیں دیا, وہ جے ہند کا نعرہ کوئی تنظیم نے نہیں دیا, وہ جے ہند کا نعرہ صفانی ایک شخص تھا آندھرا پردیش کا جس نے دیا تھا. یہاں سے نعرہ نکلا تھا جے ہند کا. ہم کو اس ملک سے محبت ہے, مگر نہیں, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں, ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں, ہم اپنی شناخت کو چھوڑ دیں, ہم اپنی زبان کو چھوڑ دیں, تب تمہاری نظر میں ہم برابر ہو جاتے. یہ مجلس اتحاد المسلمین برداشت نہیں کر سکتی. عزیزان ملت اسلامیہ, حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں, اور کانگریس تیلگو دیشم کو سمجھنا چاہیے کہ آندھرا پردیش میں اب سیاست تبدیل ہو چکی ہے. وہ 2 پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا,
وہ دو پرانے گلنگڑے گھوڑوں کا مسئلہ نہیں رہا کہ کبھی ان کا ساتھ دیے تو کبھی ان کا ساتھ دیے. اب ملٹیپل چوائس ہے, ملٹیپل چوائس ہے. کانگریس ہے, تیلگو دیسم ہے, TRS ہے, YSR ہے, چار پارٹیاں ہمارے سامنے ہیں. آپ جس کا ساتھ دیں گے وہی کامیاب ہوگا, چاہے وہ کلوا کرتی کی اسمبلی سیٹ ہو, چاہے ناگر کرنول کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, چاہے محبوب نگر کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا محبوب نگر ضلع کی 14 اسمبلی کی سیٹیں کیوں نہ ہو, جب تک ہم ساتھ نہیں دیں گے کوئی انشاءاللہ تعالی کامیاب نہیں ہو سکتا, کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب دو جماعتوں کا مسئلہ نہیں رہا. CBI کے عہدیداروں نے مادھا پور میں واقع داسری نارائن راؤ کے گھر کی تلاشی لی. کول گیٹ اسکیم کے سلسلے میں CBI کی جانب سے درج کردہ FIR میں ان کا نام آنے کے بعد CBI کی 2 ٹیمیں منگل کے دن صبح ان کی رہائش گاہ پہنچیں اور کول گیٹ اسکیم کے سلسلے میں ان سے پوچھ تاچھ کی. پتہ چلا ہے کہ تلاشی کارروائی کئی گھنٹوں تک چلتی رہی. اس کے علاوہ داسری نارائن راؤ سے جڑی بعض کمپنیوں پر بھی CBI نے دھاوے کیے. کوہ مولا علی کو آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے ریمپ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے. میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے مجلسی ارکان مقننہ احمد پاشا قادری، الطاف حیدر رضوی، اراکین بلدیہ ریاض الحسن آفندی اور بلدی عہدیداروں کے ہمراہ کوہ مولا علی کا دورہ کیا. اس دورے کے بعد میئر نے میڈیا کو بتایا کہ مولا علی کی کمان اور وہاں ایک گنبد کو ہیریٹیج ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں. بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں زائرین وہاں آتے ہیں. انہیں 505 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے. ان کی سہولت کے لیے ریمپ کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے. 1 مہینے کے اندر اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور 2 مرحلوں میں اس ریمپ کی تعمیر مکمل کی جائے گی. مولا علی پہاڑ پہ حیدرآباد بلدیہ کے میئر ماجد حسین صاحب، ہمارے رکن قانون ساز کونسل سید الطاف حیدر رضوی صاحب، مرزا ریاض الحسن افندی صاحب، تلاوت حسین جعفری صاحب، ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت ہے کہ یہاں پر دورہ کر کے مولا علی کے پہاڑ پہ اوپر تک موٹر کار جانے کے لیے راستہ بنایا جائے. جو بلدیہ کے آفیسروں کے ساتھ یہاں پر سروے کیا گیا اور یہاں پر پورے بلدیہ کے آفیسر سے انجینئر سے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پھر ایک 4 مرتبہ 2-3 مرتبہ یہاں کے ہم کو سروے کرنا پڑے گا کہاں سے یہاں پر ریمپ بنا سکتے ہیں یہاں روڈ گاڑی جانے کے لیے. تو یہ نیچے سے نیم بوڑا کی تک ایک فرسٹ فیز میں کام ہوگا اور پھر یہاں سے اوپر تک دوسرے فیز میں سیکنڈ فیز میں کام ہوگا. اور نیم بوڑا کی جو بولی ہے یہاں پر جھرنے پھوٹتے ہیں اور سال کے 12 مہینے یہاں پر پانی جمع رہتا ہے اور اس پانی کو لوگ مقدس پانی کی حیثیت سے لے کے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، شفایاب ہوتے ہیں. تو میئر صاحب نے ابھی بلدیہ کے آفیسروں کو ہدایت دی کہ یہاں پر پانی کو صاف کیا جائے، فلٹر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پانی پینے میں یا استعمال کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو. تو یہاں پر بھی پانی کی صفائی ہوگی اور یہاں سے اوپر تک ریمپ بنایا جائے گا تاکہ موٹر کار اوپر تک جا سکے. ایک عرصے دراز سے کوشش تھی اور خصوصاً سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ خواہش تھی. ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ مولا علی کے پہاڑ پر کار جانے کا راستہ بنایا جائے تاکہ معذور ضعیف عمر رسیدہ لوگوں کو اوپر جانے میں سہولت ہو سکے. چنانچہ سالار ملت کی اس خواب کی تکمیل پر اسد الدین اویسی صاحب نے میئر صاحب کو ہدایت دی، الطاف حیدر رضوی صاحب کو، ہمارے مجلس کے کارپوریٹر افندی صاحب کو اور تلاوت صاحب کو، سب کو کہ فوری جا کر اس کا معائنہ کرے. انشاءاللہ پہلے اسٹیمیٹ بنے گا فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کثیر رقم لگے گی اس پہ جو بلدیہ اس کی سکت نہیں ہے بلدیہ کو کہ وہ کام کرے. اس میں منظوری لے کے بلدیہ گورنمنٹ کو بھی جائیں گی، گورنمنٹ سے منظوری آئیں گی. نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سے منظوری دے کے بھیجائیں،
گورنمنٹ سے منظور کرا کے لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ٹی آر ایس اور بی جے پی نے چلو اسمبلی پروگرام کی اجازت دینے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی ہے۔ ان پارٹیوں نے حکومت کو یقین دلایا کہ پروگرام پرامن ہوگا، لیکن اگر اجازت نہیں دی گئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی کے ٹی آر نے کہا ہے کہ اگر حکومت خوشگوار انداز میں چلو اسمبلی پروگرام کی اجازت دے تو اس پروگرام کو پرامن انداز میں منظم کیا جائے گا۔ اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کے ٹی آر نے یقین دلایا کہ چلو اسمبلی پروگرام پرامن طور پر منعقد کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے نامناسب اقدامات کرے گی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوگی۔ ٹی آر ایس کے فلور لیڈر ای راجندر نے انتباہ دیا کہ اگر چلو اسمبلی پروگرام روکا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم اور کانگریس تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اسمبلی میں قرارداد کا معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر عوام کے حق میں بات کرنے کے بجائے اس معاملے میں حکومت کا تعاون کر رہے ہیں۔ ای راجندر نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے، اسی لیے چلو اسمبلی پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوامی حقوق کو کچلنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بھی سنگین نکلیں گے۔ ہریش راؤ نے بھی کہا کہ اگر چلو اسمبلی پروگرام کی اجازت دی جاتی ہے تو ہم اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے پروگرام کی اجازت دینے کے لیے نمائندگی کے بعد انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس طرح کے پروگرام پرامن طور پر منعقد کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ملین مارچ کی اجازت نہ دینے سے جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی نے کہا کہ ایوان اسمبلی میں تلنگانہ قائدین کی آواز کو دبانے کی وجہ سے تلنگانہ عوام اپنی آواز اٹھانے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اسمبلی اجلاس کے بعد چلو اسمبلی پروگرام منعقد کرنے کے مشورے کو مذاق خیز قرار دیا اور کہا کہ عوام کے حق کو پولیس کی مدد سے روکنے کی کوشش اچھی نہیں ہوگی۔ بی جے پی قائدین نے بھی چلو اسمبلی پروگرام کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے فلور لیڈر لکشمی نارائنا نے کہا کہ احتجاج کرنا دستوری حق ہے، لہذا اسے پولیس کی مدد سے روکنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ایوان اسمبلی میں تلنگانہ پر قرارداد پیش کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف تلنگانہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت کے اس موقف سے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تلگو دیشم ارکان نے بیارام میں اسٹیل فیکٹری قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گن پارک پر دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پارٹی سربراہ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم بیارام کے موجودہ کانکنی ذخائر کے تحفظ کے لیے ابتدا سے ہی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت سے اجازت لیے بغیر ریاستی حکومت من مانی فیصلوں کے ذریعے بیارام کے مقامی قبائلیوں کا نقصان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کے بعد اب کرن کمار ریڈی بھی من مانی کرنے لگے ہیں۔ صدر تلگو دیشم نے اعلان کیا کہ بیارام اسٹیل فیکٹری کے قیام تک ان کی پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ جی ایچ ایم سی کے کانٹریکٹ ملازمین نے 18 جون تک مسائل کی عدم یکسوئی پر خدمات روک دینے کا انتباہ دیا ہے۔ اس دوران سردار محل کے دفتر میں جاری ملازمین کی ہڑتال منگل کو 97ویں دن میں داخل ہو گئی۔ ملازمین نے اس موقع پر عہد کیا کہ اگر ان کے مطالبات کی یکسوئی نہیں کی گئی تو وہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گے اور تمام خدمات روک دیں گے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی یکسوئی تک احتجاج ختم نہیں کیا جانے والا۔ ملازمین کے نمائندے گوپال نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت اور کمشنر بلدیہ ہڑتال کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق کو ہڑتال کی نوٹس بھی دی گئی، لیکن انہوں نے بھی ملازمین کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ اس ہڑتال میں سینکڑوں ملازمین حصہ لے رہے ہیں۔ کرنول کے مقامی مجلسی ذمہ داروں اور عوام کے ایک وفد نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ صدر ضلع کرنول عبدالرحمان نے اراکین اسمبلی افسر خان معظم خان اور رکن بلدیہ سلیم بیگ کی گلپوشی کی۔
جیکٹو تنظیم سے وابستہ اساتذہ نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک کے پاس احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ احتجاجی ٹیچرز کا مطالبہ تھا کہ 1984 سے 1990 کے دوران تقرر کیے گئے ٹیچرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ احتجاجی ٹیچرز کا کہنا تھا کہ پنچایت راج ٹیچرز کے مماثل انہیں دیگر سہولتیں بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ احتجاجی اساتذہ نے انتباہ دیا کہ اگر جاریہ اسمبلی اجلاس میں ان کے اس دیرینہ مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو ٹیچرز 2014 کے انتخابات میں کانگریس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سرکاری ITI اداروں میں خدمات انجام دینے والے کانٹریکٹ ATO انسٹرکٹرز نے ان کے معاہدے کی تجدید کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ITI میں کام کرنے والے کانٹریکٹ انسٹرکٹرز کا معاہدہ مارچ 2013 کو ختم ہو چکا ہے، لیکن 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ان کے معاہدے کی تجدید کے احکام جاری نہیں کیے گئے۔ ان ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر اس سلسلے میں جلد فیصلہ نہیں کیا گیا تو ان کی گزر بسر مشکل ہو جائے گی۔ احتجاجی ITI انسٹرکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ پوری دلچسپی کے ساتھ ادارے کی بہتر کارکردگی کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ ان کی ملازمتوں کو مستقل کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ شالی بنڈے میں واقع المعہد الدینی العربی میں عربی ادبی تہذیبی ہفتے کا چہارشنبے کو آغاز ہو رہا ہے، جس کی صدارت مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور بانی المعہد الدینی العربی کریں گے۔ صبح 9:30 تا 11 بجے دن مختلف عنوانات کے تحت عربی ادب کے ماہرین کے خطابات ہوں گے۔ اہل ذوق حضرات سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ حیات نگر منڈل میں رام کرشنا نگر کے مکینوں نے کرشنا سے لائی جانے والی پینے کے پانی کی پائپ لائن بچھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ رام کرشنا نگر میں پینے کے پانی کی کوئی پائپ لائن نہیں ہے۔ مقامی افراد اپنے صرفے سے 800 روپے کا ایک ٹینکر منگوا کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ احتجاج میں TRS کے مقامی لیڈرز اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ LB نگر کے ایک مکان سے 6 تولے کے سونے کے زیورات اور 70 تولے چاندی کی اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مکان کے مالک اپنے اہل خانہ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے ناریڈ پلی گئے ہوئے تھے کہ پیر کی شب یہ واقعہ پیش آیا۔ پڑوسیوں نے مکان کے مالک کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ مالک مکان نے گھر پہنچ کر دیکھا تو قفل ٹوٹا ہوا ہے اور سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، جبکہ الماری اور مذکورہ اشیاء غائب تھیں۔ سارقوں نے فرار ہونے سے پہلے 1 لاکھ روپے مالیتی قیمتی ساڑیوں کو بھی جلا دیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسمبلی اجلاس کا دوسرا دن شور و غل کی نظر، اپوزیشن کی تحریکات التوا کو مسترد کیے جانے پر ہنگامہ۔ بجٹ کے مطالبات زر پر مبنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سفارشی رپورٹ اسمبلی میں پیش۔ آڈوانی کی عبرتناک حالت، بابری مسجد کی شہادت کا قدرتی انتقام، کلوا کرتی میں جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ کوہ مولا علی کے زائرین کے لیے بھی ریمپ کی تعمیر کا منصوبہ، مجلسی ارکان مقننہ کے ہمراہ میئر کا دورہ۔ اور مادھا پور میں داسری نارائن راؤ کی رہائش گاہ میں پولیس کی کئی گھنٹوں تک تلاشی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔